جی آگے دیکھیں کہ قادیانی جماعت رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر جہاں قرآن و حدیث کے دلائل پر اشکالات پیش کرتے ہیں، وہاں چند منطقی قسم کے بھی شبہات پیش کر کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ وہ کیسے آسمان پر گئے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں کھاتے پیتے کیا ہیں، اتنے لمبے عرصے تک زندہ کیسے رہیں گے، ایک بندے کی اتنی زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایسے تمام تر اعتراضات کی بنیادی وجہ اسلامی عقائد کی تفصیلات سے جہالت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صرف نظر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام انسانوں پر جو ہے وہ قیاس کرنا ہے۔ قادیانی شبہات کے جواب سے پہلے بطور تمہید جو ہے وہ چند باتیں سمجھ لیں۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور جس قدر حالات اور واقعات پیش آتے ہیں ان کی دو قسمیں، نمبر ایک معمولات، نمبر دو غیر معمولات۔ معمولات ان سے مراد وہ حالات اور واقعات ہیں جو عام عادت کے موافق ہوں، جیسے سورج کا مشرق سے نکلنا، مؤنث اور مذکر کا ہونا، نر اور مادہ کا ہونا، ان کے ملاپ سے جو ہے انسان کا پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں معمولات ہیں عام، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ غیر معمولات ان سے مراد وہ حالات اور واقعات ہیں جن کا ظہور عام عادت کے بالکل خلاف ہو، جیسے قرب قیامت میں سورج کا مغرب سے نکلنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بغیر اونٹ کے ملاپ سے بچہ دے دینا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ اصول یہ ہے کہ معمولات کو غیر معمولات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ کوئی شخص کہے کہ میں نہیں مانتا کہ لاٹھی سانپ بن سکتی ہے، اگر ایسا ہے تو تم بھی لاٹھی پھینک کر اسے سانپ بنا کر دکھاؤ۔ ایسے اعتراض کو کہا جائے گا کہ لاٹھی کا سانپ بننا یہ معمول کے خلاف ہے، جبکہ معمول میں تو سانپ انڈوں سے نکلتا ہے، اور غیر معمول کو معمول پر قیاس کرنے سے نتیجہ غلط ہی نکلتا ہے۔ اب دیکھیں، قادیانیوں کا رفع اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر عقلی اعتراضات کرنا اسی وجہ سے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام انسانوں پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غیر معمول کے، وہ یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں کلام کرنا شروع کر دیا، اعلان نبوت کرنا، اور یہ سب غیر معمول کے ہے کہ نبی 40 سال کی عمر میں جو ہے اعلان نبوت کرتا ہے، جبکہ آپ نے ماں کی گود میں اعلان نبوت کر دیا۔ پھر طرز زندگی غیر معمول، اسی طرح سے آپ کی ہجرت بھی غیر معمول۔ الغرض یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ غیر معمول ہے، اس لیے انہیں عام انسانوں پر قیاس نہیں کر سکتے، ورنہ اسلامی عقیدے پر شبہات ہی پیش آئیں گے۔ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام میں شبہات کی دوسری بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو ہے وہ نظر کو پھیر لینا ہے۔ کیا کسی کو آسمان پر لے جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے؟ کسی کو بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر ہے؟ کیا کسی کو لمبی عمر دینا اور صحت مند رکھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ناممکن ہے؟ تو یہ ان کے اعتراضات ہیں۔ اب قادیانیوں کے اعتراض میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ نمبر ایک، قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر کیسے چلے گئے، جبکہ درمیان میں اتنا خلا ہے، آگ اور برف کے کرے ہیں، اور پھر اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہنا بھی عقل میں نہیں آتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو جنت سے زمین پر جسم عنصری کے ساتھ تشریف لائے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو معراج پر گئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے سجے سجائے دسترخوان بھی تو نازل کیے گئے۔ آج ایک عام انسان بھی تو خلا میں سفر کر رہا ہے۔ جب ایک عام انسان اسباب اختیار کر کے خلاؤں میں گھوم سکتا ہے تو کیا مسبب الاسباب ذات کسی کو بغیر اسباب کے آسمان پر نہیں لے کے جا سکتی؟ کیا حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کو 1000 برس سے زائد عمر کا ملنا آج کل کی عقل میں آتا ہے؟ پہلی قوموں کے 50 ہاتھ لمبے اور قد و قامت والے جسم اور سینکڑوں برس جو ہے لمبی عمریں عقل میں آتی ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا سرد ہونا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پہاڑ سے نکل کر بچہ دینا، اور دیگر انبیاء کے معجزات عقل میں آتے ہیں؟ کیا انسان کی پیدائش کا عمل عقل میں آتا ہے؟
کہ یہ کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور کیسے یہ بچہ بن سکتا ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عمل عقل میں آتا ہے؟ جب ان سب باتوں کو باوجود عقل میں نہ آنے کے ہم جانتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر قادیانیوں سے سوال ہے کہ یہ آگ اور برف کا کرہ کس نے بنایا، اور کیا اس ذات کے لیے آگ اور برف کی تاثیر ختم کر دینا ناممکن ہے؟ یقیناً جو ذات ان کو بنانے والی ہے وہی ذات عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لے جانے والی ہے، اور ان کی طاقت اور قدرت اور حکم کے سامنے کسی کرے درے کے کیا مجال۔ اعتراض نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور انسان کا خوراک کے بغیر زندہ رہنا محال ہے، مشکل ہے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو کیا کھاتے ہوں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میزبان اللہ تعالیٰ ہے، ان کے کھانے کی فکر قادیانیوں کے ذمے نہیں ہے، اور کیا کسی کو بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے دور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سے زائد سال بغیر کھلائے پلائے زندہ نہیں رکھا؟ کیا حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہے؟ حدیث شریف کے مطابق دجال جب نکلے گا اس وقت 3 سال کے لیے قحط پڑے گا، تو مومنین کی خوراک وہی ہوگی جو آسمان والوں کی ہے، یعنی تسبیح و تقدیس۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے یجزیہم ما یجزی اہل السماء من التسبیح والتقدیس، مسند احمد کے اندر لکھی ہوئی حدیث نمبر 27589۔ اس حدیث سے 2 باتیں حاصل ہوئیں، ایک یہ کہ آسمان والوں کی خوراک ذکر و تسبیح ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ آسمان پر ہیں اس لیے ان پر وحی کا قانون نافذ ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دجال جب نکلے گا اس وقت مومنین بغیر خوراک کے زندہ رہیں گے، تو جب رب مومنین کو بغیر خوراک کے زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر خوراک کے زندہ رکھنے پر قادر نہیں؟ قادیانی اعتراض نمبر 3، قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ ماننا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضے میں زیر زمین زندہ ماننا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو افضل ہوئے کہ ان کو آسمانوں میں اٹھا کر زندہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ عزت کم ہے کہ انہیں جو ہے زمین میں زندہ رکھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اس کا سنیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین میں دفن ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہیں اس جگہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جنت ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت آسمان سے اعلیٰ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ جگہ پر آرام فرما ہے۔ قادیانیوں کی یہ منطق کے اوپر نیچے ہونے سے عظمت یا جو ہے گستاخی لازم آتی ہے، یہ عقل کے لحاظ سے بھی اور حدیث کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ چند مثالیں آپ دیکھیں، فرشتے جو ہے آسمانوں میں رہتے ہیں جبکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام زمین میں دفن ہیں، تو کیا اس سے فرشتوں کو انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت اور عظمت حاصل ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں جبکہ انسان سمیت جتنے بھی انبیاء، صحابہ، اولیاء، علماء زمین میں دفن ہیں، تو کیا پرندے انسانوں سے اعلیٰ ہو گئے؟ اگر کوئی شاگرد یا بیٹا اوپر والی منزل پر ہے جبکہ استاد اور باپ نیچے والی منزل میں ہوں، تو کیا شاگرد کو استاد پر اور بیٹے کو باپ پر فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ اور اگر اب بھی قادیانی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا سوال ہے کہ مرزا قادیانی زیر زمین ہے جبکہ قادیان کے زمین پر کتے، خنزیر، گدھے قادیانی وغیرہ سب پھرتے ہیں، تو کیا قادیانی کے مرید کہیں گے کہ یہ سب جانور قادیانی زمین کے اوپر ہونے کی وجہ سے شان اور مقام اور عظمت والے ہیں، اور مرزا قادیانی تو کتوں اور خنزیروں سے بھی کم تر ہے؟ تو اب ہم ان سے سوال کریں گے۔ قادیانی ذریت کو گفتگو کے لیے جو اصول سکھائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا اور اہم اصول یہ ہے کہ ہمیشہ بے اصولی اور بے ترتیبی بات کیا کرو، اور جب بھی بات کرتے ہوئے پھنس جاؤ تو فوراً کسی اور موضوع پر گفتگو شروع کر دو۔ قادیانی طبقہ رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام پر اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتا ہے۔ قادیانی جب بھی اس موضوع پر بات کرے گا تو کہے گا کہ ہمارا اہل اسلام سے صرف
حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام میں اختلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ اہل اسلام کا قادیانی سے اختلاف صرف حیات اور وفات عیسیٰ میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ مریم کے بطن مبارک میں آنے سے ان کی وفات تک کی پوری زندگی میں اختلاف ہے۔ وہ کچھ اور کہتے ہیں، ہم کچھ اور کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم صدیقہ پاک دامنہ عورت تھیں۔ قرآن مجید گواہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہر کی امہ صدیقہ، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ جبکہ قادیانی کا عقیدہ ہے کہ مریم صدیقہ علیہ السلام کی یوسف نجار نامی شخص سے تعلقات تھے، معاذ اللہ۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی یوسف نجار نامی شخص سے تعلقات تھے یا نہیں تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل بغیر مرد کے محض اللہ کی قدرت سے ہوا۔ اس عقیدے کو قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہر کی۔ جبکہ قادیانیوں کے عقیدہ ہے کہ حضرت مریم کی کہ یوسف نجار نامی شخص سے تعلقات کی وجہ سے حضرت مریم کو عیسیٰ کا حمل ٹھہرا۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل اللہ کی قدرت سے نہیں ہوا بلکہ انسانی دخل کا نتیجہ تھا، معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ قرآن مجید آپ کی رسالت پر گواہ ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ جبکہ مرزا قادیانی کی بہت سی تحریرات کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں رسولوں والی صفات نہ تھیں۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ قرآن و حدیث سے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے تھے، جبکہ مرزا قادیانی کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے تھے۔ ہمارا سوال ہے کہ قادیانی قرآن و حدیث سے اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل پیش کریں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان نہایت پاک اور صاف ہے اور مطہر ہے، چنانچہ قرآن مجید میں آپ کی والدہ اور نانا کے نام پر صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں اور خاندان کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ جبکہ قادیانی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زانی اور کسبی عورتیں تھیں، معاذ اللہ۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا قرآن و حدیث سے اپنے اس باطل کفریہ عقیدے پر کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے، جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا قرآن و حدیث سے اس پر کوئی دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہ پکڑ سکے۔ قرآن مجید اس عقیدے پر گواہ ہے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا۔ جبکہ قادیانی عقیدے کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا تھا۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا قادیانی قرآن و حدیث سے اپنے اس باطل فرقے باطل عقیدے کے ثبوت میں کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی ذلیل و رسوا نہ کر سکے۔ قرآن مجید آپ علیہ السلام کی دنیا و آخرت میں صاحب عزت ہونے کا اعلان کرتا ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ۔ جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے پکڑا، کانٹوں کا تاج پہنایا، گالی گلوچ کی اور بہت ذلیل و رسوا کیا۔ ہمارا سوال ہے کہ قادیانی اپنے اس غلیظ عقیدے پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہ چڑھا سکے۔ قرآن مجید اس عقیدے کو بیان کرتا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ، جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا وہ اپنے اس من گھڑت عقیدے پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچایا اور آپ کو آسمانوں کی طرف خلاف عادت ہجرت کروائی۔ قرآن مجید اسی ہجرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بر رفعہ اللہ الی ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر کی طرف ہجرت فرمائی اور 87 سال کشمیر میں رہے اور 120 سال کی عمر میں وفات ہوئی اور ان کی قبر سری نگر میں ہے۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا وہ قرآن حدیث سے کشمیر کی ہجرت کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ 87 سال تک جو وحی آپ پر نازل ہوتی رہی اس کا وجود کہاں ہے؟ 87 سال میں جو قوم آپ علیہ السلام پر ایمان لائی وہ کہاں ہے؟ تعجب ہے، ہجرت سے قبل نازل ہونے والے وحی
آج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، لیکن 87 سالہ وحی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے ماننے والی قوم عیسائی آج بھی موجود ہے، لیکن کشمیر میں جو لوگ ایمان لائے ان کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، کہاں گئے کوئی تو ثبوت لاؤ۔ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر کی قبر کا ثبوت قرآن و حدیث یا مستند اور معتبر کسی کتاب میں مل سکتا ہے؟ تعجب ہے کہ آپ کو چاہنے والی قوم عیسائی اور آپ کے دشمن یہودی مرزے کی آمد تک اس قبر سے بے خبر رہے۔ تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا انکشاف نہ عیسائی قوم کو ہوا نہ ہی یہودیوں کو ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حق کے علم بردار اور باطل کے ختم کرنے والے تشریف لائے، وہ بھی اس سے بے خبر رہے۔ اگر کسی پر انکشاف ہوا تو وہ ایک آنکھ سے بھینگے کانے دجال قادیانی کو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر مبارک جو ہے کشمیر کے اندر ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 مختلف مقامات پر قبریں بیان کی ہیں۔ تو میری معزز طالبات، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے سن لیا کہ یہ کتنا غلیظ انسان تھا، اس نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر جو ہے کتنی غلیظ جو ہے باتیں کی۔ اور انشاءاللہ جو ہے آگے ایک سبق کل کا آئے گا کہ امام مہدی اور فتنہ قادیانیت، اس کے بعد ہمارا کورس جو ہے اپنے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔